ڈاکٹر فرح، یہ جو سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے بنگلہ دیش میں، اس میں آپ نے انڈیا کا میڈیا بھی دیکھا ہوگا، وہاں کیسی ہیو اینڈ کرائے ہے، تو یہ آپ کو کیسا لگتا ہے کہ اب یہ اس کے اندر کیا فردر ڈیولپمنٹس آپ کو نظر آتی ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلی چیز کہ بنگلہ دیش ہو، چاہے جیسے نیپال ہو، یا جو ایسے ممالک ہو جو انڈیا کی انفلوئنس کے تحت ہو، تو انڈیا کبھی نہیں چاہتا کہ اس کا جو آرچ رائول پاکستان ہے وہ اس کی پریزنس اس ملک میں، اس خطے میں زیادہ مضبوط ہونا شروع ہو جائے۔ تو پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات جس طریقے سے بڑھ رہے ہیں وہ ایک خوش آئند بات ہے، لیکن یہ جو ایک جیسچر ہے یہ آل ٹوگیدر انڈیا کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے، کیونکہ ہم اگر ریجنل سیکیورٹی کی بات کریں تو انڈیا پاکستان کو ایک کمزور ملک جو اس کے تمام نیبرہڈ سے اور اس کے جو قریبی ممالک ہے اس کے ساتھ اس کے تعلقات بہتر نہ ہو، یہ انڈیا کو سوٹ کرتا ہے۔ تو آف کورس انڈیا ول نیور ایور لیٹ دیز ریلیشن شپ ٹو گرو اینڈ فونڈر، اور اس کا ایک بیسک ریزن ہے کیونکہ انڈیا یہاں پہ چودھری خود کو سمجھتا ہے، وہ کسی اور کو بڑھتا نظر نہیں دیکھ سکتا ہے۔ دیٹس دا میجر پرابلم، اینڈ وی آلسو ہیو ٹو سی کہ اس میں ان دونوں کے تعلقات کی بہتری میں جو فارمر گورنمنٹ شیخ حسینہ کی گری ہوئی ہے اس سے کیا لنکیج کنیکشن ہے۔ یس آف کورس دیر از نو وہ ہڈن جو کہتے ہیں نا ایجنڈا اباؤٹ اٹ، کہ انڈیا کی انوالومنٹ شیخ حسینہ کی حکومت میں بہت زیادہ تھی، اور اس کے حکومت کے گرنے سے کافی نقصان ہوا ہے ان کو۔ ناؤ اگین ٹو ٹو ہیو اے اسٹرانگ فوٹنگ اینڈ اسٹرانگ کنٹرول آف دی انٹائر گیم ان بنگلہ دیش، دے ول ٹیک سم ٹائم، ان کو تھوڑا وقت لگے گا۔ اس دورانیے میں اگر پاکستان جا کے اپنے سفارتی، اپنے سیکیورٹی، اپنے ڈیفنس ٹائز کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتا ہے تو انڈیا کا کوئی حق نہیں پہنچتا کہ کسی بھی ملک کو، چاہے وہ اس کا رائیول ہو یا اس کا دوست ہو، کہ اس کو روکے۔ Now there was a bit of mention by Dr. Hasnan regarding the Wakhan corridor. So مجھے بھی یہ تھوڑی سی ہر انڈین چینل سے، انڈین میڈیا سے اور کچھ چند جو میں کہوں جو ایکسپرٹس ہیں ان میڈیا، دے آر ٹاکنگ اباؤٹ کہ واخان کوریڈور کا ایشو بہت زیادہ ابھی مومنٹم اور ہیٹ پکڑے گا۔ آف کورس آئی بینگ لائک لوکنگ انٹو سیکورٹی ڈائنامکس آف دا ریجن، تھوڑی سی مجھے کنسرن ہو رہی کہ واٹ از کوکنگ اپ ان دیٹ پارٹ آف ساؤتھ ایشیا۔ تو جب اس کو میں نے چیک کرنے کی کوشش کی، آئی کوڈ سی، آئی وینٹ انٹو دی ویری ڈیٹیلز آف دس کوریڈور، تو مجھے پتہ چلا کہ وہ تو ایک بفر زون ہے among all these countries who are bordering with each other in this Wakhan region. So اس کوریڈور کو پہلے بھی جو سینٹرل ایشین countries سے they were never ever interested in owing it. That's why it was given to Afghanistan a point in time کہ وہ اس کو look after کریں۔ Even Afghanistan was not very happy about it. وہ بھی چاہتے تھے کہ اس کو ہٹا دیا جائے، بٹ اٹ آف کورس ریمین ود دیم۔ اور اس کے اسٹریٹجکلی اگر اس لوکیشن کو دیکھا جائے تو وہ ایک بہت ہی مجھے کہتے ہیں نا ہارش ٹرین ہے۔ اس ٹرین کو کرنا، اس ٹرین پہ رہنا، اس ٹرین کو یوز کرنا فار اکنامک بینیفٹس، اٹس اگین ویری چیلنجنگ۔ سو اگر چائنا تھرو دس کوریڈور جو پرسیو اور جو ہمیں دکھایا جا رہا ہے کہ probably they are aiming for having some kind of road connection اور کچھ connection, this will be taking a lot of resources and potential. شاید اس کے علاوہ بھی بہت سارے آپشنز ہیں۔ سی پیک جو آلریڈی ایگزسٹنگ ہے، اس کی میپنگ ہو چکی ہے، پلاننگ ہو چکی ہے، دیٹس مور اسٹرانگر۔ بٹ آف کورس اف دس کوریڈور اگر یہ آگے جا کے انفلوئنشل طریقے سے استعمال اس کو کیا جائے گا، سو دس ول پرووائڈ روڈ ایکسیس ٹو آل دوز کنٹریز ہو آر لینڈ لاکڈ۔ تو یہ ایک عجیب سی کشمکش اور جو کہتے ہیں نا اس پہ اس کے وقت ساتھ یہ بھی دیکھنا ہوگا ڈاکٹر فرا کہ یہ تو ایک بفر زون تھا واخان کا، یہ افغانستان کے نقشے میں کب شامل ہو گیا؟ یہ کوئی ڈرائنگ کی خرابی ہے؟ یہ کوئی ایرر تھا اس کے بعد سے؟ ہاؤ ڈیڈ اٹ ایکچولی بیکم پارٹ آف افغانستان میپ ان دی فرسٹ پلیس؟ یہ تو چترال ڈسٹرکٹ کا حصہ تھا، اٹ واز پارٹ آف چترال ڈسٹرکٹ۔ یہ برٹش دور سے لے کر اب تک وہ بھی جیسے ہمارا ٹرائبل زون ایک کانفلکٹ سچویشن کی تحت ہی رہ چکا تھا، سیم واز دس کوریڈور ایز ویل۔ ناؤ اسپیکنگ آف کہ کیا بنگلہ دیش اور پاکستان کی جو قربت بڑھ رہی ہے اس سے انڈیا کو کوئی رسک ہو سکتا ہے، تو بنگلہ دیش کی ہم اگر اکانومی کو چیک کریں، اس کے نمبرز دیکھیں تو اٹس اے گروئنگ اکانومی، فاسٹسٹ گروئنگ ون۔ وی could see they are doing really amazing in terms of all those developmental measures and all۔ تو اگر پاکستان جو اپنے بھائی ملک کے ساتھ مل کے اگر کچھ
کرنا چاہتا ہے تو انڈیا کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ کوئی اسپرینز لے لے، کچھ لے لے اپنی تکلیف کو کم کرنے کے لیے، انسٹیڈ آف کمنگ فارورڈ اینڈ اسٹاپنگ کہ آپ یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے. آئی تھنک دس از ناٹ. مجھے کہنا ہے نا، اب آج کل کے دور میں وچ از دا گیم آف انٹرسٹ، ایوری اسٹیٹ ہیز ٹو پرسو دیئر انٹرسٹ. تو پاکستان بھی پرسو کرے گا. پاکستان لیٹ ہوتا ہے ہر کام میں. جیسے ہم کہتے ہیں کہ پولیس ہمیشہ دیر سے ہی پہنچتی ہے، تو پاکستان بھی تھوڑے دیر سے اور تو کرتی ہے نا پہنچ گیا. ہاں ابھی تکلیف ہمارے دوست ملک ہماری انڈیا کو ہو رہی ہے کہ پاکستان وہاں کیا کر رہا ہے. تو اگر آپ لوگوں کی جو شیخ حسینہ کی حکومت کے تحت اگر وہ لوگ بھاگ چکے ہیں، ساری ٹیم آپ کی اڑ چکی ہے، پروگرام آپ کا بڑھ چکا ہے، تو ابھی پاکستان کو جانے دیں. what is going on? ویری ویل ڈن. ویری ویل سیڈ. بہت اچھا. ڈاکٹر صاحب ذرا چلیں گفتگو کو ایک نیا اینگل دیتے ہیں. بہت سی چیزیں irrelevant ہو گئی ہیں پاکستان کی پالیٹکس میں، ریجنل پالیٹکس میں. پاکستان کی پالیٹکس میں جیسے آپ جانتے ہیں ہم نے پچھلے تقریباً 1 مہینے سے پاکستان کی پالیٹکس ڈسکس نہیں کی. دیر از نتھنگ ٹو ٹاک اباؤٹ ہیئر. کیا بات کریں؟ ایوری تھنگ از سو irrelevant. دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں جو ورلڈ افیئرس کے اندر پہلے بات ہو رہی تھی ٹریڈ کی، اب یہاں جو ڈیووس ابھی تک آف کورس آئی ایم اسٹل ہیونگ دیٹ ہینگ اوور، مین بات ہو رہی تھی اے آئی کی اور ٹیک وارز کی، ٹیکنالوجی اے آئی. اب یہ ایک نئی چیز آ گئی ہے چیٹ جی پی ٹی کے بدلے میں، چائنا نے انٹروڈیوس کرائی ہے. میں صرف اے آئی پہ ویسے وزیر اعظم ہی بنا رہا ہوں. پاکستان کا میں ڈھونڈ رہا ہوں، ہمارا وزیر اعظم بہت خراب ہے. میں اے آئی پہ بنانا چاہتا ہوں، اے آئی جنریٹڈ پرائم منسٹر. یہ ٹرائی کر کے دیکھ لیتے ہیں. پھر یہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی تھی اجیت ڈیوڈ صاحب کی، آفینسو والی، گھس کے ماریں گے اور اڑ کے چلے جائیں گے، یہ ساری باتیں ہم نے سنی. وہ تو ڈاکٹر فرح نے جو ہے نا وہ زبردست کہہ دیا نا، وہ تو وڑ گئے. تو یہ ابھی آپ کے سر، آپ کے پروگرام کے تھرو جو انڈین لوگ ہیں اور جو ان کی جو فالو کرتے ہیں ہم کو بڑی کلوزلی، وہ اس پہ کامنٹس دیں گے اور ہمیں ہمیں وڑانے کی کوشش کریں گے. نہیں سر، وہ وڑ چکے ہیں، اب وہ کچھ نہیں کر سکتے. ہم بھی ڈٹ کے بیٹھے ہوں گے، ہم نے وڑنا نہیں ہے. ہاں نہیں، انہیں میرے خیال ہے نئی ریالٹی اس کو. ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہماری آڈینس جو ہے نا وہ صرف ان کو جواب نہیں دے رہے. پاکستانی جو ہے نا وہ ذرا خوفزدہ نہیں ہے، وہ ذرا اگنورنٹ ہے. اب جب وہ بھی آ جائیں گے پھر یہ مکمل بڑھ جائیں گے. ذرا پاکستانی آڈینس کی دلچسپیاں ذرا اور موضوعات پہ زیادہ ہیں، تو وہ وہاں پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں. سر یہ وائی نیشنز فیل، کلیش آف سیولائزیشن. جی ڈاکٹر فرح، یہ جو وہ اپنی طرف سے ادھر نورا فتح چھوڑ دیتے ہیں تو اب یہ ہمارے پاکستان ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں، کیا کریں. خیر چلے، اب اس کا کیا ہم حل نکالیں. یہ سر جو یہ ساری باتیں تھیں، کنفیشنز آف این اکنامک ہٹمین، وائی نیشنز فیل، کلیش آف سیولائزیشن، رائز اینڈ فال آف نیشنز، یہ سب کچھ، یہ کتابیں تو اب لگتا ہے کہ اچانک کچھ ایسا ہوا ہے کہ یہ سب کچھ irrelevant ہو گیا. سو واٹ از ناؤ ریلیونٹ؟ یہ جو ہنری کسنجر صاحب نے اپنی زندگی کی آخری کتاب لکھی along with other writers، یہ دی ایج آف اے آئی اینڈ آر ہیومن فیوچر، یہ اب ایج آف اے آئی کا سارا لگتا ہے کہ یہ معاملہ آ گیا. یہ میں نے آج ہی ڈاؤن لوڈ کی ہے یہ چیز، یہ کہ ڈیپ سیک، اس کے اوپر تو بہت سارا امریکن میڈیا اب اس کو ڈسکس کر رہا ہے. ڈیپ سیک نے کیا کیا ہے، چیٹ جی پی ٹی، کتنا پیسہ اس میں لگا ہے، اینڈ ہاؤ آل دس از ڈومینیٹنگ دا ورلڈ. اچھا سر، امپورٹنٹ بات اس میں یہ ہے کہ جو آپ ابھی کتاب کا آپ نے حوالہ دیا، اس کتاب کی اوپر بات کرنے سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ ایک نیکسس نامی یعنی 2024 کے اندر کتاب آئی ہے، ہسٹری آف دا انفارمیشن نیٹورک فرام دا اسٹون ایج ٹو اے آئی. اچھا یہ ریلیونٹ کتاب ہے. اب اس سے پہلے جو سب سے امپورٹنٹ بات تھی ایک پوری صدی ڈپلومیسی کی، جس کو میں ہنری کسنجر کی صدی کہتا ہوں. ہنری کسنجر وہ اتنا ڈیپ آدمی تھا کہ وہ جو بھی پوری دنیا کو اس نے تقسیم کیا، جس طرح ڈیوائیڈ کیا، لیکن اس نے ایک دنیا کو ڈیوائیڈ کیا جس کا ابھی ہونا باقی ہے، جس کا میں بہت سٹرونگ یعنی سٹارچ قسم کا جو ہے وہ سپورٹر ہوں. وہ یہ کہ 2 طاقتور لوگوں کو ملنا ہے، 2 سپر طاقتوں کو ملنا ہے. اچھا اب سپر طاقتیں بولنا یا سپر کا لفظ لگانا یا کوئی ایسی یعنی
यानी ऐसी चीज का इस्तेमाल करना जिसमें ताकत का इजहार हो, अगर मैं ना भी करूं, यानी चीन की सदी, अच्छा ड्रैगन लीप कह लें या ड्रैगन की सेंचुरी कह लें, जो भी कहना है, लेकिन ये जो बात थी वो उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट की थी हेनरी किसिंजर ने, और फिर उसके साथ वो अलहदा उन्होंने बात नहीं की थी, दो एक्सपर्ट्स थे जो इनके साथ बात कर रहे थे। हेनरी किसिंजर ने इसमें एक जो किताब लिखी थी ऑन चाइना, वो एक बड़ी यानी ज़ख़ीम किताब थी, जिसके ऊपर पूरी की पूरी उन्होंने आइडियोलॉजी डेवलप कर दी कि वो किस तरीके से अलग है, वो कम्युनिज्म जो है वो किस तरीके से एक पोटेंशियल कम्युनिज्म की शक्ल इख्तियार करेगा, और कैपिटलिज्म के अंदर जो है वो एक ऐसा स्ट्रक्चर डेवलप होगा। वो स्ट्रक्चर ये था कि हर चीज अवाम से अवाम तक पहुंचेगी, हुक्मरानी तब कायम होगी जब अवाम नीचे तक खुश होगी। जब तक नीचे तक यानी जीरो हंगर और जीरो पॉवर्टी तक नहीं पहुंचेंगे तब तक कोई इदारा चलेगा नहीं। और उसके बाद ये बात साबित हो गई थी कि खैरात से जो है वो मामलात नहीं बना करते। अच्छा, कैपिटलिज्म जो एडम स्मिथ ने डेवलप करके दी थी, उसके अंदर जो है वो एक पोर्शन खत्म हो जाता है, वो इस वजह से कि वेज रेट का सिलसिला शुरू हो जाता है, उसमें ये बात साबित थी। लेकिन कम्युनिज्म ने मेरे ख्याल में जो एडम स्मिथ के ख्याल आता है, प्रॉब्लम पाकिस्तान में भी सुर्खों को रहा है, कई ऐसे, वो एक लम्स में एक प्रोफेसर पढ़ाता है, वो सुर्खा है। अच्छा, वो सुर्खा इस तरीके से है कि उसको ये बात समझ में नहीं आती कि भाई कैपिटलिज्म के अंदर जो है वो लैग्स थे जो कि कम्युनिज्म ने दूर किए। मैं इसको इस तरीके से, इस नजर से देखता हूं कि जो कम्युनिज्म थी एडम स्मिथ की, उसके अंदर फ्लॉ नहीं था। प्रॉब्लम ये था कि कम्युनिज्म को समझा नहीं गया कि जिससे एड्रेस कर रहा है वो यानी अवाम तक, लोअर लेवल तक, और डेवोल्यूशन ऑफ पावर के ऊपर, यानी डेवोल्यूशन ऑफ पावर होगी तो मामला तय होगा। और फिर इस तरीके से लोअर रेंज पावर्स को और मिडिल रेंज पावर्स, अब आप जो कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करते हैं, और ये इंडिया जो जहालत से भरा हुआ है, उसको ये बात समझ नहीं आ रही कि मिडिल रेंज पावर होते क्या है। अच्छा, अब दूसरी किताब, जैसे मैं नेक्सस के बाद मैंने आपको जो हेनरी किसिंजर को कहा था, अच्छा हेनरी किसिंजर ने एक सदी बनानी थी, और उसको मैं ये कहता हूं कि फॉरेन स्ट्रक्चर का, यानी एक एक्सटर्नल अफेयर का एक पूरा ढांचा बनाने वाला एक जीनियस था। अच्छा, उस जीनियस ने एक जो स्ट्रक्चर बनाया था, उसके अंदर वो आप अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी को बता गया था कि भाई आपको अमेरिका के करीब आना है। अच्छा, ये बाइडेन हुकूमत होती या कोई भी हुकूमत होगी, या ट्रंप होगा, या जो भी होगा, उसकी मजबूरी है अगले दौर को में अमेरिका चाइना को मान लेना। और चाइना को मान लेना यानी आपने पूरी मार्केट को देखा, गूगल समेत, इन्वेडिया समेत, मेटा समेत, इनके स्टॉक मार्केट के अंदर इतनी बुरी तरीके से गिरे, यानी एक ही दिन के अंदर। और ये $6 बिलियन के साथ बनने वाला जो है डीप सीक जो है, वो चैट जीपीटी 4-5 को जो है वो क्रॉस कर गया। अच्छा, अब उसके अंदर देखेंगे वो चीजें अवेलेबल होंगी जो कि किसी ने नहीं देखी होंगी। और सबसे पोटेंशियल बात इसके अंदर ये है, डीप सीक के अंदर जो चाइना ने किया। अच्छा, इंडिया वाले जो है वो तकलीफ करें और वो परेशान हो, और जो मेरा नाम उन्होंने लिखा हुआ है, वो क्या पता, बहुत सारे नाम देते हैं, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, वो अजीब गरीब नाम देते हैं। वो एक सबसे अच्छा नाम मुझे लगता है चाइना वाला जिहादी। अच्छा, ये कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा है। वो चाइना वाला जिहादी जो है ना, वो उनको अंदाजा नहीं है कि हमारा पाकिस्तान का क्या है। वो तालिबान वाले जो है वो वैसे ही चाइना के साथ हैं। अगर उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि आज से जिहाद होगा तो क्या करेगा भाई। अच्छा, सो पॉइंट ये है कि वो उनका तो मामला छोड़ दे। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट बात सर यहां पर है जो मैं देख रहा हूं, वो ये है कि ये दोनों मिलते जा रहे हैं। इस तरीके से आपने जो है वो ताइवान का देख लिया। ताइवान जो क्लेम्ड है, इससे पहले जो ममालिक के अंदर मैंने सिडका के ऊपर बताया था, वो उन्होंने अपने मदार में 50 ममालिक ले रखे। अच्छा, उसके अंदर जब वो विटो करेंगे तो ताइवान तो वापस जाएगा। अच्छा, ये क्लेम करने वाला शेर जो होता है ना, वो सो टेरिटरी मार्क करता है। सो आप कह रहे हैं कि ये दो कॉरिडोर पे परेशानी की बात है। अच्छा, दो कॉरिडोर पे परेशानी की इसलिए बात है कि मैं बल्कि इसी पे शुरू करता हूँ। ये जो सिलीगुड़ी वाला वाक्य है, इसमें आप देखेंगे भारत को जो तशवीश है, उससे पाकिस्तान, ये असल मसला जो है वो ये नहीं है कि हमारा तजारती मामला हो रहा है। मैं सबसे ज्यादा खुश हूं कि वहां पे डॉक्टर यूनुस है, जो कि बांग्लादेश को अपना लीडर मिल गया, मुबारक को। हम लीडरलेस हैं, अभी तक हमारा लीडर नहीं है। वो हमारे जो है वो जनरल साहब के ऊपर इतना बोझ है, बेचारे वो ज़राअत भी देख रहे हैं, हमारे वो जो है वो बाकी मामलात भी देखते हैं, वो कई और चीजें भी देखते हैं। सैलाब आ जाता है, नहरी निजाम देख लेते हैं, फिर बिलावल करप्ट हो जाता है, यानी सॉरी उसका सिस्टम करप्ट हो जाता है, या कभी उसका जो है वो इमरान खान को अंदर रखना है। बहुत सारे उनके पास काम है, वो बहुत मसरूफ है। अच्छा, उनकी मसरूफियत की वजह से हमारा पास प्राइम मिनिस्टर कोई नहीं है।